فصل پنجم، جاہلیت کی پہچان اور اس کی اقسام۔ جاہلیت اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور دین و شریعت سے ناواقفیت، حسب و نسب پر بے جا فخر و تکبر اور غرور کے جس حالت میں عرب کے لوگ اسلام سے پہلے مبتلا تھے، اس حالت کو جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جاہلیت جہل سے ماخوذ ہے جو علم کی ضد یا اتباع علم کی ضد ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کسی کو حق کا علم نہیں تو وہ جہل بسیط میں مبتلا ہے، اور اگر اس کا اعتقاد حق کے خلاف ہے تو وہ جہل مرکب میں مبتلا ہے، اور اگر کوئی حق کا علم رکھتے ہوئے حق کے خلاف بات کرتا ہے یا حق کے علم کے بغیر حق کے برخلاف بات کرتا ہے تو وہ بھی جاہل ہے۔ یہ واضح ہو جانے کے بعد معلوم ہوا کہ بعثت نبی سے پہلے لوگ ایسی جاہلیت میں تھے جو مکمل طور پر جہل کی طرف منسوب ہے کہ یہ سارے اقوال و اعمال کسی جاہل کے ایجاد کردہ تھے اور جاہل لوگ بجا لاتے تھے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جو انبیاء علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعتوں کے خلاف ہے، اگر وہ اسلام سے پہلے کی بات ہے تو اس زمانے میں اس زمانے کی شریعت یہودیت و نصرانیت کے خلاف جو چیز تھی وہ جاہلیت تھی۔ اسے جاہلیت عامہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ جاہلیت عام نہیں ہے، بلکہ کہیں ہوگی کہیں نہیں ہوگی، جیسے کہ دیار کفر و شرک کی جاہلیت ہے، اسی طرح یہ افراد میں ہوگی، جماعت میں نہیں۔ کسی شخص کے قبول اسلام سے پہلے کی زندگی کو ہم جاہلیت سے تعبیر کر سکتے ہیں، چاہے وہ دیار اسلام ہی میں کیوں نہ ہو، لیکن زمان مطلق کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جاہلیت عامہ نہ ہوگی، اس لیے کہ اب قیامت تک ہر زمانے میں امت محمد کی ایک جماعت حق پر قائم ہوگی، لیکن جاہلیت مقیدہ مخصوصہ اب بھی بعض مسلم ملکوں میں اور بہت سے مسلمانوں میں پائی جا سکتی ہے، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، میری امت میں 4 چیزیں جہالت کی نشانی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم میں انکا امرؤ فیک جاہلیہ، تم میں ابھی تک جہالت کی بو موجود ہے۔ خلاصہ کلام، جاہلیت کی نسبت جہل کی طرف ہے جو عدم علم کا دوسرا نام ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، جاہلیت عامہ، اس سے مراد بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماقبل کا زمانہ اور جہالت اور حالت ہے جو بعثت نبوی کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جاہلیت خاصہ، یہ جاہلیت ہمیشہ کی طرح اب بھی بعض ملکوں، بعض شہروں اور بعض افراد میں باقی ہے۔ اس سے ان لوگوں کی غلطی کھل کر سامنے آ جاتی ہے جو جاہلیت کو اس زمانہ تک عام کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں اس صدی کی جاہلیت یا اس جیسے دوسرے جملے، جبکہ صحیح جملہ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اس صدی کے بعض لوگوں کی جاہلیت یا اس صدی کے اکثر لوگوں کی جاہلیت۔ جہاں تک عمومیت کا مسئلہ ہے تو یہ صحیح نہیں اور ناجائز ہی ہے، اس لیے کہ بعثت نبی کی وجہ سے یہ عام جاہلیت ختم ہو چکی ہے۔ فسق اور اس کی اقسام۔ فسق کیا ہے؟ لغت میں فسق کے معنی نکلنے کے ہیں اور شرعی اصطلاح میں فسق سے مراد اطاعت الہی سے نکلنا، اس میں کلی طور پر نکلنا بھی شامل ہے، لہذا کافر کو بھی فاسق کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سے جزوی طور پر نکلنا بھی مراد لیتے ہیں، لہذا ایک مومن سے اگر کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اسے فاسق کہہ دیا جاتا ہے۔ فسق کی قسمیں۔ دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا فسق، وہ فسق جس سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسے کفر بھی کہتے ہیں، لہذا کافر کو بھی فاسق کہہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے تذکرہ میں فرمایا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو وہ اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 50۔
اس فسق کے ذریعے ابلیس نے دراصل کفر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا اس ضمن میں یہ بھی ارشاد ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے۔ سورہ السجدہ آیت نمبر 20۔ اس سے مراد کفار ہے۔ اس کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، جب چاہیں گے اس میں سے نکل جائے تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی جس عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو۔ سورہ السجدہ آیت نمبر 20۔ فسق جو دائرہ اسلام سے خروج کا سبب نہیں۔ گناہ گار مسلمان کو بھی فاسق کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کا فسق اسے اسلام سے نہیں نکالتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون، اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں پر بدکاری کا الزام لگائے اور اس پر 4 گواہ نہ لائے تو ان کو 80 درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی بد کردار ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 4۔ نیز فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کرے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 197۔ علماء کرام نے فسق کی تفسیر میں اس کے معنی عاصی و گناہگار کے بتائے ہیں۔ ضلالت کیا ہے؟ ضلالت صراط مستقیم سے ہٹ جانے کو کہتے ہیں، یہ ہدایت کی ضد ہے۔ آیت کریمہ ہے من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا، جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15۔ ضلالت کے متعدد معنی۔ پوائنٹ فرسٹ، اس کا اطلاق کفر پر بھی ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ راستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 136۔ پوائنٹ سیکنڈ، کبھی اس کا اطلاق شرک پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا وہ راستہ سے دور جا پڑا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 116۔ پوائنٹ تھرڈ، کبھی اس کا اطلاق اس مخالفت پر بھی ہوتا ہے جس سے کفر لازم نہیں آتا، جیسے کہا جاتا ہے فرقہ ضالہ، یہاں ضالہ سے مراد مخالفہ ہے۔ پوائنٹ فورتھ، غلطی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن میں یوں بیان ہوا ہے قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 20۔ پوائنٹ ففتھ، کبھی نسیان و بھول پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلائے گی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 282۔ پوائنٹ سکسth، ضلال کا اطلاق کبھی غائب ہونے اور گم ہونے پر بھی ہوتا ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں ضالۃ الابل، یعنی گمشدہ اونٹ۔ ارتداد،
ارتداد کیا ہے؟ لغت میں ارتداد رجوع یعنی پلٹنے کو کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹ نہ پھیرنا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 21۔ فقہی اصطلاح میں ارتداد کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 217۔ ارتداد کی اقسام۔ نواقض اسلام کے کسی نقض کے ارتکاب سے یہ ارتداد لازم آتا ہے، اور نواقض کی 4 قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، قولی ارتداد، جیسے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، اس کے فرشتوں یا گزشتہ انبیاء میں سے کسی نبی کو سب و شتم کرنا، یا علم غیب کا دعویٰ کرنا، یا نبوت کا دعویٰ کرنا، یا جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کی تصدیق کرنا، یا غیر اللہ سے دعا کرنا، اس سے مدد چاہنا جبکہ اس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی قادر نہیں، یا پھر کسی معاملے میں غیر اللہ سے پناہ مانگنا وغیرہ۔ عملی ارتداد، اس کی مثال بت، شجر و حجر، مزار، مقابر کو سجدہ کرنا، اس کے لیے قربانی کرنا، گندی جگہوں پر قرآن مجید رکھنا، جادوگری، اس کو سیکھنا اور سکھانا، اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ شریعت کے علاوہ دوسرے قوانین کے مطابق فیصلہ دینا، اور شریعت کے علاوہ انسانی قانون ہی کا مسئلہ کا حل سمجھنا وغیرہ۔ اعتقادی ارتداد، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی شرکت کا اعتقاد، یا پھر اس کا اعتقاد کہ زنا، شراب اور سود حلال ہے، یا پھر روٹی حرام ہے، یا نماز واجب نہیں، اس طرح کی وہ تمام چیزیں جن کی حلت یا حرمت یا وجوب پر امت کا قطعی اجماع ہے اور اس سے کوئی شخص ناواقف نہیں ہے۔ ارتداد بوجہ شک، کسی ایسی چیز میں شک کے ذریعے ارتداد کا مرتکب ہونا جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، جیسے شرک کی حرمت میں شک کرنا، زنا و شراب کی حرمت میں شک کرنا، یا روٹی کی حلت میں شک کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یا دیگر انبیاء میں سے کسی کی رسالت پر شک کرنا، یا ان کی سچائی پر شک کرنا، یا مذہب اسلام میں شک کرنا، یا موجودہ دور میں اس کے قابل تنفیذ ہونے پر شک کرنا وغیرہ۔ مرتد کے احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، مرتد کو توبہ کی دعوت دی جائے گی۔ اگر 3 دن کے اندر توبہ کر لے اور اسلام کو گلے سے لگا لے تو اس کی توبہ قابل قبول سمجھی جائے گی اور اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ پوائنٹ سیکنڈ، اور اگر توبہ کرنے سے انکار کرے تو اس کا قتل واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین سے پھر جائے اسے قتل کر دو۔ پوائنٹ تھرڈ، توبہ کی طرف دعوت کے دوران اس کو اپنے مال پر تصرف نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اگر دوبارہ اسلام قبول کر لے تو وہ مال اسی کا ہوگا، بصورت دیگر یہ مال مسلمانوں کی بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا، اور یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ ارتداد پر ہی اس کی موت یا قتل ہو۔ بعض لوگوں کا تو کہنا ہے کہ مرتد ہوتے ہی اس کے مال و دولت کو مسلمانوں کے کام میں لگا دیا جائے گا۔ پوائنٹ فورتھ، مرتد کی وراثت ختم ہو جائے گی، یعنی اس کے اقارب اس کے وارث ہوں گے اور نہ وہ کسی کا وارث ہوگا۔
پوائنٹ 50 ارتداد کی حالت میں مرنے یا قتل ہونے کی صورت میں اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، نہ اس پر جنازہ کی نماز ہی پڑھی جائے گی، مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا بھی نہیں جائے گا، اور مسلم قبرستان کے علاوہ کسی دوسری جگہ مٹی کے نیچے ڈانپ دیا جائے گا۔